جو نعرے بلند ہوئے اس ایوان میں وہ تاریخ میں ہمیشہ سیاہ باب میں یاد رکھے جائیں گے۔ یہاں پر اگر کسی کے ساتھ کچھ زیادتی ہوتی ہے تو یقیناً انصاف کا پلڑا ہر وقت بھاری رہنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، چاہے کوئی سیاسی لیڈر ہے یا زندگی کے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے۔ جناب اسپیکر، جب اگلا سال آیا میں نے پھر دوبارہ پیشکش کی اپنی جو تقریر تھی بجٹ کے حوالے سے، آئیں دوبارہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ پھر ایسے نعرے بلند ہوئے جن کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کی توہین ہے۔ جناب اسپیکر، آج یہ جو تلخیاں جس حد تک پہنچ گئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ 76 سال بعد ہم ایسی جگہ پر پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی اب جھجکتے ہیں۔ اسی ملک میں وہ زمانہ تھا کہ اسمبلیوں میں بڑی تنقید ہوتی تھی، بہت زیادہ مخالفت میں باتیں ہوتی تھیں، لیکن وہ زمانہ تھا جب سیاستدان ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ جناب اسپیکر، آج اگر ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی مشاکل مصائب ہیں، مشکلات ہیں تو بتائیں، بیٹھ کے بات کریں۔ میں آج پھر کہتا ہوں، آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کو طے کریں۔ میں نے جو محترم علی محمد صاحب نے اپنی جذباتی تقریر میں جن باتوں کا ذکر کیا، کاش وہ یہ بھی ذکر کر دیتے کہ جس دن میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا میں جیل میں تھا، اور میں نے جناب اسپیکر سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ آج تاریخ ہے، میری والدہ کا انتقال، وہ لندن میں ہے، ان کی وہاں سے میت آنی ہے، تو مجھے آج میں درخواست لکھ دیتا ہوں، مجھے آج آپ چھٹی لے دیں۔ ان کی یہ ممکن نہیں ہے، آرڈر آیا کہ آپ کو جانا ہے، لیکن آپ جائیں گے حاضری لگا کے آ جائیں گے۔ میں چلا گیا اور وہی گاڑی، میں یہاں پر اپنی ذاتی تکالیف کا نہیں رونا چاہتا، ان کو پتہ ہے کہ وہ جو خطرناک قیدیوں کی گاڑی مجھے کیوں دی گئی تھی کہ میری کمر کو مکمل طور پر اس کو ضعف پہنچے۔ جناب اسپیکر، میں بھی کینسر سروائیور ہوں، میں نے تو کبھی جیل میں اس کا رونا نہیں ہوا ہے۔ میں گیا وہاں پر، عدالت میں گیا، میرا خیال تھا کہ وہ جج صاحب کہیں گے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، آپ کیوں آئے ہیں، آپ چلے جائیں واپس۔ ہم خاموش رہے، بیٹھے رہے۔ ہمارے لائر اٹھے، انہوں نے کہا جی کہ آج اگر آپ اجازت دے دیں تو، ان کا نہیں، میں نے آج بلائے میں وٹنس، ہر صورت بیان ریکارڈ ہوگا۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہیں، یہ رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں، ان کو زمینوں پر لٹایا گیا، ان کو کھانا، یہ تو دیکھیے فیصلہ ان کو قبول ہے یا نہیں ہے، یا مجھے قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ایک فیصلہ آتا ہے تو ایک انڈر ٹرائل قیدی، یہ علی محمد صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، انڈر ٹرائل قیدی اور جس کو سزا ملی اس کے جو حقوق ہے جیل میں فرق ہے۔ میں اس میں بھی نہیں جاتا، لیکن یہ انڈر ٹرائل تھے، ہم سب انڈر ٹرائل تھے۔ زمینوں پر لٹایا گیا، کھانا گھر سے نہیں لانے دیا گیا، دوائیاں بند کی گئیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا، میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں برملا آپ کے سامنے پورے معزز ایوان کو گواہ بنا کر کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کس طرح کی زیادتی ہو جو ہمارے ساتھ ہوئی۔ تو میں ختاماً یہ عرض کروں گا ان کی خدمت میں، آئیں بیٹھیں
ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آئیں بیٹھیں مل کر پاکستان کے بہتری کے لیے بیٹھ کے بات کریں. اس کے علاوہ کوئی